الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین عزیز احتشام، آج کی اس علمی نشست میں 30ویں پارے کی سورہ الانشقاق، اس کی آیت نمبر 16، 17، 18 اور 19 4 آیات میں نے خطبے کے اندر آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور ان آیات مبارکہ اور مقدسہ کی روشنی میں اللہ کے فضل و کرم سے اور اپنے رسول ذی احتشام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے ان آیات کی روشنی میں ہم نے سفر معراج مصطفیٰ کریم کو سمجھنا ہے۔ سورت کون سی جی؟ سورہ الانشقاق۔ سورہ الانشقاق پارہ نمبر 30، اور اس میں سفر معراج پاک کا ذکر۔ پہلے ہم سنتے چلے آئے ہیں کہ 2 صورتوں کے اندر سفر معراج پاک کا ذکر ہوا ہے، سورہ بنی اسرائیل شریف میں اور سورہ النجم شریف میں۔ آج میں تھوڑا سا اضافہ کر دیتا ہوں، اور یہ میرے لیے بھی نئی بات ہے اور میرے لیے بھی بالکل انوکھی بات ہے کہ میں ان آیات مقدسہ کے تحت آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کو سمجھ کے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے یہ چیز میرے علم میں بھی نہیں تھی، اور ان دنوں چونکہ تفاسیر کا مطالعہ رہا تو ان تفاسیر میں ان آیات مقدسہ کو بھی سفر معراج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی اور مجدے کے طور پر مفسرین کرام نے لیا ہے۔ اب ان کا ترجمہ سادہ صاحب کے سامنے پہلے عرض کرتا ہوں، پھر اپنے مفہوم کی طرف اور اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ آج بھی جمعۃ المبارک کی ساری گفتگو معراج پاک پہ ہی ہوگی، لیکن ایک نئے اینگل سے ہوگی اور نئے زاویے سے ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ سب سے پہلے تو ان آیات کریمہ کا میں ترجمہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے 4 قسمیں یاد فرمائی ہیں۔ کتنی جی؟ 4 قسمیں۔ یہ قرآن پاک سامنے کھلا ہوا ہے، سورہ الانشقاق ہے، کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ کریم نے قسم یاد فرمائی، فلا اقسم بالشفق۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں قسم یاد فرماتا ہوں شفق کی۔ اب شفق کیا ہے؟ سورج جس وقت شام کے وقت غروب ہوتا ہے، غروب ہونے کے بعد آسمان پہ مطلع پہ آپ کو ایک سرخی نظر آتی ہے، ہلکی سی سرخی۔ فقہا فرماتے ہیں اس سرخی کا نام شفق ہے۔ ایک بات، بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اس سرخی کے بعد پھر ایک سفیدی کا ظہور ہوتا ہے، جس کے بعد پھر رات شروع ہوتی ہے، رات کی تاریکی شروع ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے ملاحظہ فرمایا ہو تو مطلب یہ سارا چیز منظر آپ کو نظر آ سکتا ہے۔ تو سورج کے غروب کے بعد یا سرخی آتی ہے سیاہی سے پہلے، یا سفیدی آتی ہے۔ تو اگر سرخی ہو تب شفق ہے، اور اگر سفیدی مراد لیں تب شفق ہے۔ اس وقت کو اللہ کریم نے قسم یاد کرتے ہوئے فرمایا مجھے اس شفق کی قسم۔ دوسری قسم واللیل، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جس وقت شفق ختم ہوتی ہے اس کے بعد رات کی تاریکی اور اس کی ظلمت آتی ہے، مجھے اس رات کی تاریکی کی بھی قسم۔ نمبر 3 قسم وما وسق، رات جن چیزوں کو اپنی تاریکی میں ڈھانپ لیتی ہے، سمیٹ لیتی ہے، ان ساری چیزوں کی بھی قسم، ان کی بھی قسم۔ سیدھا سادہ قرآن پاک کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، مسلک اور مذہب کی بات ہی کوئی نہیں۔ آگے جناب 4تھی قسم والقمر، اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے چاند کی قسم۔ صرف چاند کی قسم نہیں، آگے 7 شرط لگا دی، اذا اتسق، جس وقت چاند اپنی منازل طے کرتے کرتے بدر کامل بن جاتا ہے، 14ویں کے چاند کی قسم۔ 4 قسمیں ہو گئی۔ ان 4 قسموں کو بیان کرنے کے بعد آگے اللہ کریم نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں، یہ سورت مکی ہے، یہ سورت الانشقاق مکی ہے،
اس صورت پاک کے اندر سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج پر لے جانے کا مجدہ اور خوشخبری سنائی. کن الفاظ میں؟ یہ سامنے لکھا ہوا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. پہلا طبقہ طبقاً عن طبق، ایک طبقے پر دوسرا طبقہ. پہلا طبقہ پہلا آسمان، دوسرا طبقہ دوسرا آسمان، تیسرا طبقہ. آپ کہتے ہیں نا میں تجھے ایسی بات سناؤں گا کہ تیرے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. استعمال ہوتا ہے جملہ کہ نہیں استعمال ہوتا؟ وہ 14 طبق کیا ہیں؟ 7 زمینیں 7 آسمان. 7 زمینیں 7 آسمان 14 بن گئے جی. تو یہاں پر بھی لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا، یہ آپ ذرا دھیان سے سنیے گا. میں کچھ انوکھی انداز میں سفر معراج پاک کو بیان کرنے لگا ہوں روٹین سے ہٹ کے. اور یہ آیات مبارکہ اور اس کے پیچھے میرے پاس کس مفسر کا قول ہے؟ امام بیضاوی. امام بیضاوی تفسیر کی دنیا کے اندر ایک جانا پہچانا نام ہے، کوئی اس کی انٹروڈکشن کی اور تعارف کی ضرورت نہیں ہے. امام ناصر الدین البیضاوی وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ مجدہ معراج پاک ہے جی، خوشخبری، یہ خوشخبری ہے. اور امام مجاہد ہیں اور امام ابن کثیر ہیں اور امام قاضی ثناء اللہ پانی بتی ہیں اور امام مجاہد ہیں اور امام شعبی ہیں. ان سب مفسرین کرام کی آراء کی روشنی کے اندر ان آیات مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پر لے جانے کی خوشخبری اور نوید جاں فضا سنائی ہے. اب اس کا ترجمہ 4 قسموں کے بعد عرض کرتا ہوں. لَتَرْكَبُنَّ، اس کا ایک اعراب ہے لَتَرْكَبُنَّ، دوسرا اس کا اعراب ہے لَتَرْكَبَنَّ، تیسرا اس کا اعراب ہے لَتَرْكَبِنَّ. ہر اعراب کے اندر معنی کے اندر فرق ہوگا. جنہوں نے کہا ہے کہ یہ مجدہ جاں فضا ہے معراج پاک کے لیے، انہوں نے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اب اس کا اعراب پڑھا جائے گا لَتَرْكَبَنَّ، صیغہ واحد مذکر مخاطب. اے محبوب ہم آپ کو ضرور بالضرور، لام بھی تاکید کا، آگے نون بھی تاکید کا، وہ بھی ثقیلہ، 2 تاکیدیں لگا کر اللہ کریم نے فرمایا اے محبوب ہم ضرور بالضرور آپ کو ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں، ایک آسمان سے دوسرے آسمان میں، دوسرے آسمان سے اوپر، ہر آسمان پر ہم آپ کو لے کر جائیں گے. یہ خوشخبری سنائے. ترجمہ مکمل ہوا، ترجمہ مکمل ہوا. اب آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. سفر معراج پاک کو ہم بیان کر رہے تھے اور اس کو نئے اینگل سے اور نئے زاویے سے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور شاید اس کا کوئی ایک آدھ گوشہ اور ایک آدھ حصہ آج میں صرف بیان کر پاؤں. پورا سفر معراج تو بیان ہو نہیں سکتا. پورا سفر معراج مجھ جیسے نالائق آدمی سے تو بیان ہونے سے رہا، کسی سے بھی نہیں ہو سکتا. تو سفر معراج کا آغاز قرآن پاک نے کہاں سے فرمایا تھا؟ کس سے؟ من المسجد الحرام. اور زمینی سفر کا اختتام کہاں پہ ہوا تھا؟ من المسجد الاقصی، بیت المقدس شریف میں. یہ سورہ پاک کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر پوری اس کی تفصیل اور اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ موجود ہے، پڑھی جا سکتی ہے. گزشتہ جمعے پر میں نے کچھ گزارشات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ سفر کا آغاز کب ہوا، کس نے کرایا، خود سیر ہوئی یا سیر کرائی گئی، سیر کے معاملات کیا تھے، کیوں سیر کرائی گئی، سیر کے اندر کیا کیا دکھایا گیا، یہ سفر کے مقاصد کیا تھے، اس سفر کا آغاز لفظ سبحان سے کیوں کیا گیا، اس سفر کی آیت کریمہ کا اختتام انہ هو السمیع البصیر پہ کیوں کیا گیا. یہ گزشتہ جمعۃ المبارک پر ہم نے عرض کیا تھا. آج ایک اور انداز سے اس سفر کو دیکھتے ہیں. سرکار کریم نے مسجد حرام سے اس سفر کا آغاز کیا جی، اور سفر کرتے کرتے، سیر کرتے کرتے، کیونکہ یہ سفر صرف نہیں تھا، سیر تھا. سفر کرنا اور ہوتا ہے، سیر کرنا اور ہوتا ہے. جس وقت آپ سفر پہ جاتے ہیں اور آپ نے لاہور جانا ہوتا ہے تو یہاں سے آپ نکلتے ہیں، ڈرائیور کو آپ بول دیتے ہیں کہ بھی بریک پیری لاہور پہ جا کے لگے گی. یہ تو ہے سفر. اور اگر آپ بچوں کے ساتھ سیر کے موڈ میں نکلیں تو پھر جگہ جگہ آپ کو رکنا ہوگا. کہیں پانی پیا، کہیں کولڈ کارنر پہ جا کے رکے، کہیں کافی پی، کہیں جناب دہی بلے کھائے، کہیں کچھ کیا، کہیں کچھ کیا. تو آپ رکتے رکاتے، دیکھتے دکھاتے جاتے ہیں. تو یہ سفر نہیں تھا، یہ سفر سیر والا سفر تھا. اس لیے سرکار کریم حدیث پاک عرض کرنے لگا ہوں. رسول کریم فرماتے ہیں جس وقت ہم مکہ مکرمہ سے نکلے تو جبریل امین نے ایک مقام پر مجھے جا کر کہا یا رسول اللہ یہ ریگستان ہے، یہاں کثیر تعداد کے اندر کھجوریں ہیں، یہاں پر اتریے اور 2 نوافل ادا کیجئے. میں براق سے اترا اور اس مقام پر جس جگہ پر جبریل امین نے کہا تھا وہاں پر جا کر میں نے 2 رکعتیں ادا کی. 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ پوچھا اس لیے نہیں کہ پتہ نہیں تھا، پوچھا اس لیے تاکہ میں پوچھوں گا تو بتائے گا، بعد والوں کو پتہ چل جائے گا. میں رک رہا ہوں یہاں پہ، اس لیے نہیں پوچھا کہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کون سا مقام ہے.
پوچھا اس لیے تاکہ بعد والوں کو بھی پتہ چل جائے، جوڑا مسجد والوں کو بھی پتہ چل جائے، کوئی بیان کرنے والا بیان کرے بھئی کہاں رکے تھے۔ سرکار نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے مکہ والوں نے آپ کو جب نکالنا ہے تو سب سے پہلے آ کے جہاں آپ نے قیام فرمانا ہے، یہ یثرب کی زمین ہے، آپ کے قدم لگیں گے تو یہ مدینۃ الرسول بن جائے گی، آپ کے پائے ناز لگیں گے تو یہ یثرب مدینۃ الرسول بنے گا۔ خاک شفا ہے کہ نہیں وہاں کی؟ مٹی کے اندر شفا ہے کہ نہیں؟ پانی کے اندر شفا ہے کہ نہیں؟ فضا اور ہوا مکہ مدینہ پاک کی شفا والی ہے کہ نہیں؟ جو بیمار وہاں جاتا ہے اس کو شفا مل جاتی ہے، خواہ جسمانی اس کو بیماری ہو خواہ روحانی بیماری ہو، حتیٰ کہ کسی کو ایمان کی بیماری بھی لگی ہوئی ہو تو مدینہ پاک میں عقیدت کے ساتھ جائے گا تو ایمان کی بیماری بھی اس کی ختم ہو کر کامل ایمان اس کو نصیب ہوگا۔ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے مدینہ پاک کا ایک نام بیان کیا ہے جس کا نام ہے دار الایمان، اس کا نام ہے، قرآن پاک کے اندر ذکر ہے والذین تبوؤا الدار والایمان، اس کا نام ہی دار الایمان ہے۔ میں مزید آگے دائیں بائیں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں اپنے موضوع پر رہنا چاہتا ہوں، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ ایمان شروع کہاں سے ہوا تھا؟ مکہ مکرمہ سے، اور جو شے جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں پہ واپس آتی ہے نا۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، مٹی کا ڈھیلا آپ نیچے سے اٹھاتے ہیں اوپر پھینکتے ہیں، کہاں جاتا ہے؟ اوپر رہتا ہے یا نیچے آ جاتا ہے؟ کیوں؟ اس کا مرکز جہاں پہ ہے۔ زمین کے اندر کشش ثقل موجود ہے، وہ کشش ثقل اس زمین مٹی کو اپنی طرف واپس کھینچ لیتی ہے۔ میں اور آپ کہاں سے نکلے؟ مٹی سے، جانا کہاں ہے؟ مٹی میں۔ آپ آگ کا الاؤ روشن کرتے ہیں، دیا سلائی جلاتے ہیں، اس کا شعلہ نیچے کو جاتا ہے جو اوپر کو؟ وجہ اوپر کیوں جاتا ہے؟ اس کا کرہ نار ہے اور نار کا کرہ اوپر ہے۔ جی اوپر جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا معنی کیا ہے؟ ہم اس کی طرف سے آئے تھے، اسی کی طرف ہم نے جانا ہے۔ کیا مطلب؟ ہماری روحیں اوپر سے آئی تھیں، ہمارے روح نے اوپر جانا ہے، ہمارے جسم اس خاکدان عالم سے اٹھائے گئے تھے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو جو شے جدھر سے آتی ہے ادھر ہی واپس جاتی ہے، نور اوپر سے آتا ہے اوپر جاتا ہے۔ پیکر خاکی اس خاکدان عالم سے اٹھایا جاتا ہے، اسی خاکدان عالم میں واپس لوٹایا جاتا ہے۔ یہ تو 2 + 2 4 کی طرح میں آپ کے سامنے باتیں عرض کر رہا ہوں، کوئی لمبی چوڑی تو بات نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا سرکار نے؟ فرمایا یہ مدینۃ الرسول ہے جہاں پر میں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد پھر براق پہ سوار ہوئے، سفر آگے جاری ہوا، دوسرا سٹاپ اس مقام پہ آیا جس کا نام ہے بیت اللحم۔ بیت اللحم آج کی دھیان سے بڑی تقریر سننے والی ہے، اس کا مقام کا نام ہے بیت اللحم۔ بیت اللحم وہاں پہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ یہاں پہ اتریے اور 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ سرکار کریم اترے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ پوچھا جبریل یہ کون سا مقام ہے؟ حضور یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ رک کے ایک بات عرض کر دوں، مسجد تو کوئی نہیں ہے وہاں پہ، اللہ کا گھر تو وہاں پہ کوئی نہیں ہے، تو پھر وہاں پہ 2 نفل کیوں پڑھے؟ بتا دیا کہ جہاں کسی نبی کی ولادت ہوتی ہے وہ مقام بھی متبرک بنا دیا جاتا ہے۔ اشارہ عرض کر دیا، آگے بڑھتے ہیں۔ میں اپنا عقیدہ عرض کر رہا ہوں، ٹھونس نہیں رہا کسی پہ، یہ میرا وتیرہ نہیں ہے، میرا شعار نہیں ہے، یہ میرا مزاج نہیں ہے، یہ میرا وجدان مجھے اور میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جو تو صحیح سمجھتا ہے تو ضرور کہے کہ بھی اگلے بھی اس کو صحیح سمجھے۔ نہ، جو میں صحیح سمجھتا ہوں وہ بیان کر دیتا ہوں، آگے اگلے کی مرضی پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ بھئی تو کس مزاج کا ہے، کس کیلیبر کا ہے، کس کیٹیگری کا ہے، کس شے کو تو پسند کرتا ہے، اچھی چیز جہاں سے ملے اس کو لے لینا چاہیے۔ تو بیت اللہ میں دوسرا پڑاؤ ہوا، وہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا ہوئی۔ جبریل امین نے کہا یا رسول آپ پھر سوار ہوئے، براق پہ آپ سوار ہوئے۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا، جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ٹکتا تھا۔ اس رفتار کے ساتھ سفر ہو رہا ہے۔ دوسرا سٹاپ ہوا اس مقام پہ جہاں حضرت، اب دھیان سے سنیے گا اور کلیجہ تھام کے بیٹھیے گا، اگلی جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں کہ مزارات پہ جانا شرک ہے، مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے۔ تیسرا سٹاپ ہوا اس مقام پر جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار پر انوار تھا۔ مزار پر انوار تھا۔ میں اپنا مسلک عرض کر رہا ہوں اور اپنا مزاج عرض کر رہا ہوں اور اپنا علم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس مقام پر جا کر جبریل امین نے کہا یا رسول جہاں پہ اتریے اور نماز پڑھیے۔ سرکار کریم اترے اور وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد کیا فرمایا کیا؟ پہلے 2 مقامات پر کچھ نہیں فرمایا، میں بھی کچھ عرض نہیں کر رہا، اس مقام پر فرمایا، میں بھی عرض کر رہا ہوں۔
سرکار نے فرمایا مررتو بے قبر موسیٰ فاذا ہوا قائم یصلی فی قبرہ، میرا گزر شب معراج موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ہوا اور میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ اچھا، اب اگلا سوال یہاں پر رک کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، قبر شیشے کی تھی؟ ٹرانسپیرنٹ تھی؟ قبریں کس کی بنتی ہیں؟ شیشے کی قبریں بنتی ہیں، تو کیسے دیکھ لیا کہ اندر کون ہے اور وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ تو بتا دیا حضرت جبریل امین نے کہ یا رسول اللہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، تو آپ وہاں پر کھڑے ہو کے دو نفل آپ نے پڑھے، لیکن یہ کیسے پتا چلا کہ اندر والا کیا کر رہا ہے؟ یہ تجھے نظر نہیں آتا، مجھے نظر نہیں آتا، جس کی نگاہ نبوت ہوتی ہے وہ زمین کے اندر بھی دیکھ سکتا ہے۔ نگاہ کا فرق ہے۔ اور انبیاء کو یہ جو حواس خمسہ عطا کیے جاتے ہیں، یہ حواس خمسہ پوری امت سے زیادہ مضبوط اور قوی تر ہوتے ہیں۔ ان کی دیکھنا تیرے دیکھنے کی طرح نہیں ہوتا، ان کا سننا تیرے سننے کی طرح نہیں ہوتا، ان کا پکڑنا تیرے پکڑنے کی طرح نہیں ہوتا، ان کا سونگنا تیرے سونگنے کی طرح نہیں ہوتا، ان کا چکھنا تیرے چکھنے کی طرح نہیں ہوتا، اور ان کا چلنا، ان کی رفتار تیری رفتار کی طرح نہیں ہوتی۔ یہ ان کی رفتاری تو عرض کر رہا ہوں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اور ان کا ذائقہ تو وہ ذائقہ چکھ ہی نہیں سکتا جو انہوں نے ذائقے چکھی ہیں۔ وہ کہاں سے کھانا کھاتے ہیں؟ وہ جو نہیں کھاتے، وہ ستو نہیں کھاتے، وہ گندم نہیں کھاتے، وہ فرماتے ہیں ابھی تو عند ربی، میں راتیں اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، یطعمنی ویسقینی، میرا رب ہی مجھے کھلاتا ہے، میرا رب ہی مجھے پلاتا ہے۔ انہوں نے جو ذائقے لے رکھے ہیں، امت کا کوئی فرد وہ ذائقے نہیں لے سکتا، خاص صدیق اکبر ہی کیوں نہ ہو۔ آگے بڑھیے، یہاں پر بس اتنی ہی بات میں نے کرنی تھی۔ مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ، حدیث پاک کا متن بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے۔ کسی کو حوالے کی ضرورت ہوگی تو آ کے حوالہ مجھ سے طلب کر سکتا ہے، لیکن حوالہ مجھ سے طلب کرنے کے لیے وہ شخص تشریف لائے جو عصری عربی عبارت اور ٹیکسٹ پڑھ سکتا ہے۔ بات سمجھ آئی نہیں؟ ایسا تو نہیں نا مجھ سے حوالہ کو مانگ سکتا، میں کہوں کہ یہ عربی کے اندر لکھا ہوا ہے اور اس کا ترجمہ تو پھر میں نہیں کرنا ہے۔ جب اس کا ترجمہ میں نے کرنا ہے تو آپ نے میرے اوپر ہی اعتماد کرنا ہے، تو ابھی اعتماد کر لیں۔ اس وقت جو آگے کرنا ہے ابھی اعتماد کر لیں کہ میں ممبر پر بیٹھ کر تو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہاں، اگر کوئی صاحب علم ہو اور اصل عربی عبارت پڑھ سکتے ہوں تو میں عربی کی کتابیں ان کے سامنے رکھوں گا کہ حضور والا جی عربی کی کتاب ہے، آپ خود پڑھ لیجئے اس کے اندر حدیث پاک کے اندر کیا فرمایا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب۔ اس کے بعد سرکار کریم فرماتے ہیں میں وہاں سے چلا اور اگلا سٹاپ ہمارا بیت المقدس شریف میں ہوا۔ بیت المقدس میں جبریل امین نے مجھے براق سے اتارا اور براق مجھ سے لیا اور ایک پتھر کے ساتھ اس براق کو باندھا، اور مجھے گارڈ آف آنر پیش کرنے کے لیے 3 انبیاء مسجد اقصی سے باہر تشریف لائے ہیں۔ گارڈ آف آنر کو آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ میرا گارڈ آف آنر ہے ہی کوئی نہیں، کوئی بڑے سے بڑا ہوگا تو گارڈ آف آنر اس کا کیا ہوگا؟ کون اس کو لے آئے؟ اس کی پیشوائی کے لیے کون آئے گا؟ اس کا استقبالیہ کون ہوگا؟ اس کو ریسیپشن کون دے گا؟ اس کو سی آف کون کرے گا؟ دنیا کے بندے ہوں گے، عام انسان، کوئی ڈی پی ہوگا، کوئی ایس پی ہوگا، کوئی ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے 3 انبیاء باہر لینے کے لیے آئے، ان میں سے ایک کا نام حضرت عیسیٰ، ایک حضرت موسیٰ، ایک حضرت ابراہیم۔ ان کا بھی پتہ ہے کہ یہ آئے، اور آج آپ کو بھی پتہ چل گیا ہے کیونکہ پتے والوں نے آپ کو پتہ دے دیا ہے۔ 3 آئے اور مجھے لے کے اندر گئے۔ سارے انبیاء صف بستہ مسجد اقصی کے اندر تشریف فرما تھے، مصلی امامت خالی تھا۔ سرکار فرماتے ہیں میں بھی جا کر صف کے اندر کھڑا ہو گیا۔ عاجزی کی انتہا تو دیکھو، صف میں کھڑا ہو گیا سب کے ساتھ۔ جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اب اصل میرا بیان یہاں سے شروع ہونے لگا ہے۔ جو پیچھے کھڑے تھے ان میں سے کوئی امامت کا اہل نہیں تھا؟ ذرا بول دیں، میں بھی کافی دیر سے بول رہا ہوں۔ ان میں سے امامت کا اہل کوئی نہیں تھا۔ حضرت آدم امامت نہیں کروا سکتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، حسن والا حضرت یوسف آگے نہیں بڑھ سکتا تھا جی۔ اپنی کشتی خود تیار کر کے دنیا کی پہلی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی ہدایات کے مطابق تیار فرمائی۔ کیا وہ نہیں آگے بڑھ سکتے تھے؟ بڑھ سکتے تھے۔ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے دنیا کے اندر آنے والے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔
حضرت ایوب صبر کا پیکر، وہ مصلی نہیں سنبھال سکتے تھے، پھر ایسا کیوں نہیں ہوا؟ آؤ اب میں آپ کو اپنی 1990 والی ڈائری دکھاتا ہوں. ہماری یہ وراثت ہے. ہمارے مرنے کے بعد کوئی ہمارے پلاٹ نہ تلاش کرے، ہماری ڈائریاں تلاش کرے. یہ 1990 کی ڈائری سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، اور اس کے اندر قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور جو اب بات عرض کرنے لگا ہوں، جی آپ پلے باندھ لیں، امامت کا حقدار اور امامت کا اہل کون ہوتا ہے، اس کی کیا کیٹیگری ہے، اس کی کیا فہرست ہوتی ہے، وہ آج آپ کے سامنے 12 شرائط رکھتا ہوں کہ وہ 12 شرائط جس کے اندر موجود ہوں، بقیہ 11 شرطیں جس کے اندر موجود ہوں، وہ پیچھے کھڑا ہوگا، 12 شرطوں والا امام بنے گا. سب سے پہلے امامت کا حقدار. اب اس کے بعد میں نے آخری بات کرنی ہے. سب سے پہلے امامت کا حقدار صاحب خانہ ہوتا ہے، گھر والا. آپ دعوت پہ کسی گھر میں جاتے ہیں، اور اگر وہ قرآن اور حدیث کا جاننے والا ہے، نماز کے انداز اور طریقے اس کو پتہ ہے، تو نماز کا وقت ہو جاتا ہے، مسجد دور ہے، تو آپ اپنے اس گھر کے اندر جب نماز پڑھیں گے تو صاحب خانہ، گھر والا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا، یہ قرآن اور حدیث اور فقہائے کرام کی آراء کی روشنی میں ساری بات عرض کرنے لگا ہوں، اور میرے پاس وقت کم ہے، میں تیزی کے ساتھ اس کو پایاب کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے صاحب خانہ. دوسرے نمبر پہ جس کو لوگ متفقہ طور پر کہہ دیں کہ بھئی آپ نماز پڑھائیں، آپ ہمارے امام پیشوا بن جائیں. تیسرے نمبر پہ حاکم وقت. حاکم وقت سے مراد ہے اسلام آباد کے اندر جو صدر مملکت ہے وہ، پھر ان کے نیچے جو وزیر اعظم ہیں، اگر نماز پڑھا سکیں تو، اگر نماز پڑھا سکتے ہو تو پڑھتے تو ہوں گے، میں اس پہ شک نہیں کرتا، لیکن نماز کے لیے کچھ ایک گیٹ اپ بھی چاہیے، نماز کے لیے کچھ حلیہ بھی چاہیے، نماز پڑھانے کے لیے کچھ آداب بھی ہیں. قرآن پاک بندہ اچھے انداز میں پڑھا سکتا ہو، صرف ریاست مدینہ کے نعرے لگانے کے ساتھ تو نماز کا امام بندہ نہیں نہ بن سکتا. آگے بڑھیے. میں پی ٹی آئی کا مخالف نہیں ہوں، لیکن باتوں میں ایسی بات آ گئی تو خیر آگے بڑھیے جناب. تیسرے نمبر پہ حاکم وقت، وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو، اور اگر حاکم وقت بھی دستیاب نہ ہو تو پھر جتنے کھڑے ہیں ان میں سے جو سب سے بڑا عالم ہے اس سے آگے بڑھاؤ، اس سے آگے بڑھاؤ. اور اگر علم میں بھی اتفاق سے سارے برابر ہوں، علم میں بھی اتفاق سے، اتفاق لفظ چھوٹا ہے، حسن اتفاق سے، حسن اتفاق کہنا زیادہ مناسب تھا، حسن اتفاق سے علم میں بھی سارے برابر ہوں، تو جو ان میں سے عالم اچھے انداز میں قرآن پاک کی قرات کر سکتا ہے آگے بڑھے. جی یہ نور الاسلام نے بھی لکھا ہے، قدوری شریف نے بھی لکھا ہے، ہدایہ کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے. یہی ہماری فقہ کی معتبر کتابیں ہیں، اور قرآن پاک کے اندر بھی ایسا ہی ہے، حدیث پاک کے اندر بھی ایسا ہی ہے. یہ امامت کا اہل کون ہے. آگے بڑھیے. اور اگر اتفاق سے سارے ہی اچھے انداز میں قرآن پاک بہتر انداز میں پڑھ سکتے ہوں تو ان میں سے جو سب سے بڑا متقی ہے اس سے آگے بڑھائیں. ساتھ ساتھ سبحان اللہ مٹھی جی، بالکل سبحان اللہ کہتے جائیں. یہ میری اور آپ کا اس کے اندر کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، یہ تو اللہ نے قوانین وضع فرمائے ہیں اور حدیث اور قرآن نے ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ امامت کا اہل کون ہے. اس کے اندر نہ پیسے کی بات ہے، نہ پلازے کی بات ہے، نہ گاڑی کی بات ہے، نہ کوٹھی کی بات ہے، نہ پی آر کی بات ہے. اس کے اندر کسی کچھ بات نہیں ہے. اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ جو کسی موچی کا پتر ہے اور اس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے، مصلی پہ وہ کھڑا ہوگا جی. اور اگر کوئی چودھری صاحب کا پتر ہے اور وہ مصلی پہ کھڑا ہونے کا اہل نہیں ہے، بھائی پیچھے کھڑے ہو جاؤ، پیچھے کھڑے ہو جائیں آپ. یہ مصلی تو ان لوگوں کا ہے جن کے سینے کے اندر قرآن کا نور موجود ہے، جن کے چہروں سے اسلام کے نورانیت چھپتی ہوئی نظر آتی ہے، جن کا تقویٰ جن کے اندر موجود ہے. آگے جناب. اور اگر اتفاق سے سارے ہی متقی لوگ ہیں تو پھر دیکھا جائے گا ان میں سے اچھی اخلاق والا کون ہے. سن لیں امام کی شرائط، اچھی اخلاق والا کون ہے. اور حسن اتفاق سے سارے ہی اچھے اخلاق والے ہیں، اور سرکار کریم کے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے تحت سب کو سرکار کے اخلاق کی خیرات اور زکوٰۃ عطا ہو چکی ہے. تو پھر دیکھا جائے گا چہرہ خوبصورت کس کا ہے، چہرہ خوبصورت کس کا ہے. اور اتفاق سے سارے ہی سونے موجود ہوں جیسا کہ مسجد اقصیٰ میں تھے.
یہ ساری صفات مسجد اقصی کے اندر جو موجود ہیں ان سب کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. سارے ہی اتفاق سے اچھے چہرے والے ہوں تو پھر دیکھا جائے گا کہ حسب اور نسب خاندان کس کا آلہ ہے. خاندان کس کا آلہ ہے. قریشی النسل کون ہے, ہاشمی کون ہے, بنی کنانہ کے ساتھ کس کا تعلق ہے, مکہ کا رہنے والا کون ہے, اور بنو ہاشم کی اولاد میں سے کون ہے, حضرت آمنہ کا پتر کون ہے, حضرت عبداللہ کا صاحبزادہ کون ہے. دیکھا جائے گا ان میں سے حسب کس کا اچھا ہے. اور اگر حسب کے اعتبار سے بھی سارے اعلیٰ ہوں, جیسا کہ مسجد اقصی کے اندر سارے اعلیٰ تھے. او بھائی کیوں نہیں سمجھ رہے میری بات کو, میں تو آپ کو معراج کرا رہا ہوں جی, نئے اینگل سے, نئے زاویے سے. قرآن پاک کی آیات بھی آپ کے سامنے میں نے انوکھی پڑھی ہیں جن کے اندر سفر معراج کا ذکر ہے. اللہ اکبر. اور حسن اتفاق سے سارے ہی اعلیٰ نسب کے ہوں تو پھر دیکھا جائے گا ان میں سے آواز کس کی خوبصورت ہے. جی اب میں اشارہ کر کے جاتا ہوں سورہ مزمل شریف کا کہ مکہ کی وادی ہو اور سحری کا وقت ہو, نماز تہجد ادا کی جا رہی ہو, اس نماز تہجد میں میرا محبوب اور تیرا رسول قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو, جنات کا پاس سے گزر ہو, جنات کہیں انا سمعنا قرآنا عجبا, جنات کہیں ہماری بڑی لمبی زندگیاں ہیں, ہم نے بڑے بڑے قاریوں کو سنا ہے, انہوں نے تورات پڑھی ہے, زبور پڑھی ہے, انجیل پڑھی ہے, اور آج مکہ کے اندر بڑے بڑے قاری ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, لیکن جو قرآن سونا محمد پڑھتا ہے ایسا تو کوئی پڑھنے والا نہیں ہے. یہ جنات کی آواز ہے, انا سمعنا قرآنا عجبا, انا سمعنا قرآنا عجبا. سورۃ الجن اس کی آیات مقدسہ جو سب سے زیادہ حسن کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہو. اللہ اکبر. اور اگر حسن اتفاق سے سارے کے سارے ہی آواز بھی اچھے رکھنے والے ہوں جیسے کہ مسجد اقصی میں تھے, پھر دیکھا جائے گا یہ جو اس نے ظاہری طور پر لباس پہن رکھا ہے, یہ لباس اعلیٰ کس کا ہے, نفیس کس کا ہے, صاف ستھرا کس کا ہے. اس پہ آپ نے مٹی سبحان لگی ہے. آؤ میں آپ کو سورہ آراف شریف کی طرف لے کے چلتا ہوں. سورہ آراف میں اللہ کریم نے تمہارے اور میرے لباس کی بات فرمائی ہے. فرمایا یا بنی آدم, وہاں انسان کو مخاطب نہیں کیا, وہاں ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا, وہاں کفار کو مخاطب نہیں کیا. یا بنی آدم, اے نسل انسانیت, آدم سے چلی ہو. انزلنا علیکم لباسا, ہم نے آسمانوں سے تمہارا لباس اتارا ہے. جی یہ تو فیصل آباد میں بنتا ہے, کراچی میں بنتا ہے. اللہ فرماتا ہے انزلنا علیکم لباسا, اور لباس کے اندر دو خوبیاں ہونی چاہیے. قرآن پاک فرماتا ہے انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم, پہلی خوبی اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ تمہاری شرمگاہ کو ڈھانپنا والا ہو. تمہاری شرمگاہ کو ڈھانپنے والا, پینٹ شرٹ شرمگاہ کو ڈھانپتی ہے یا اعضاء کو واضح کرتی ہے. آج کل کی ہمارے خواتین جو ہمارے گھروں کے اندر ہیں ان کے لباس ان کے اعضاء کو ظاہر کرتی ہیں جو چھپاتے ہیں. ادھر ادھر تک خاتون کا لباس ہو اور چاک جہاں تک آیا ہوا ہو اور بہت زیادہ ٹائٹ کپڑے ہوں, کیا اس کو میں کہوں کہ یہ خاتون جنت کی کنیز ہے؟ یہ خدیجۃ الکبریٰ کو منہ دکھانے والی ہے اور بے پردہ گھروں سے باہر آنے والی, کیا اس کو میں کہوں کہ یہ عفت مآب خاتون ہے؟ اسے میں کہوں کہ یہ خاتون اول ہے؟ خاتون اول یہ نہیں, خاتون اول وہ ہے جس کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے, جس کا نام فاطمۃ الزہراء ہے. شرم آنی چاہیے ہمیں کہ یہ بھی خاتون اول ہے, یہ بھی خاتون اول ہے. بھئی خاتون اول بننے کے لیے کسی کرائٹیریا کی بھی ضرورت ہے یا نہیں؟ جس خاتون کو اٹھایا کہ یہ رول ماڈل ہے اور خاتون اول ہے, یہ خاتون اول نہیں ہے. خاتون اول رابعہ بصریہ ہیں, خاتون اول حضرت آمنہ ہیں, خاتون اول حضرت سارہ ہیں, خاتون اول حضرت ہاجرہ ہیں, خاتون اول حضرت مریم ہیں, جن کی عفت اور پاک دامنی کی قسم قرآن یاد فرماتا ہے. انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. ریش کا مطلب کیا ہے؟ ریش کا مطلب داڑھی نہیں ہے. ریش کا مطلب ہے جو تمہیں تمہاری شرمگاہ کو ڈھانپے اور تمہارے لیے باعث زینت ہو. کوئی دیکھنے والا کہے کہ ہاں کتنا عمدہ لباس پہن کے آئے ہو. سر پہ امامہ باندھا ہوا ہے جی, اور اوپر سفید لباس مبارک زیب تن کر رکھا ہے, اور ٹخنے سے شلوار مبارک اوپر ہے,
جی، اور عین سنت کے مطابق لباس ہے. جو پینٹ پہن کے دفتر کے اندر بیٹھا ہوا ہوگا وہ بھی کہے گا کوئی عزت دار بندہ آ گیا ہے. لباس عزتیں عطا کرتا ہے، اور لباس شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے کہ اندر کیا ہے، یہ کس کی نکالی کر رہا ہے، یہ مغرب کے پیچھے دوڑنے والا ہے یا مدینۃ الرسول سے آنے والے تعلیمات کو اپنے سینے کے ساتھ لگانے والا ہے. میں مسجد نبوی شریف کا ایک منظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. دوستو، ہمارے ہاں کچھ اور قسم کے بڑے ہوتے ہیں، لیکن مدینۃ الرسول جو مدنی ریاست ہے اس کے اندر پلنے بڑھنے والے اور اس ممبر پر بیٹھنے والے بڑے کچھ اور لیول کے ہوا کرتے تھے. جمعے کا دن ہے، مسجد نبوی ہے، ممبر رسول ہے، اور ممبر رسول پر خطبہ دینے کے لیے خطاب کا بیٹا مراد رسول، چھوٹا تو نام نہیں لیا، نہیں چھوٹا نام لیا. اور پھر ممبر رسول پہ کون آ سکتا ہے؟ یزید آ سکتا ہے، مروان آ سکتا ہے، حکم آ سکتا ہے. ممبر رسول پہ وہ آئے گا جسے اللہ بھی پسند کرتا ہوگا، اللہ کا رسول بھی پسند کرتا ہوگا. ممبر رسول پہ خطاب کا بیٹا آیا اور ممبر رسول پہ بیٹھ کر خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد جس وقت عربی خطبہ پڑھنے کی نوبت آئی، لوگوں نے یہ جو سامنے دامن ہے نا قمیض کا، اس کے اوپر گنے، کیا گنے، کتنے پیوند لگے ہوئے ہیں؟ 13 پیوند تھے. ممبر پر خطبہ دینے والا عمر 22 لاکھ مربع میل پر تنہا حکومت کرنے والا، اور یہ اعلان کرنے والا کہ فرات کے کنارے پر اگر کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر تجھ سے پوچھا جائے گا. عمر جواب دہ ہے. یہ ہے احتساب، اس کو احتساب کہتے ہیں. تو فرمایا پیوند گنے گئے نا، تو پیوند کتنے تھے؟ پیوند اچھے لگتے ہیں؟ اچھے تو نہیں لگتے، لیکن ایک شعر کے ساتھ بات کو واضح کرتا ہوں. میں نے صرف ایک کتاب اس شعر کے لیے لاہور سے خریدی تھی، اس کے اندر کوئی میرے کام کی بات نہیں تھی سوائے اس شعر کے. شاعر کہتا ہے دامان توکل کی، یہ جو ہے نا دامن، اس کو داما کہتے ہیں، دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس میں پیوند تو ہو سکتے ہیں، دھبے نہیں ہوتے. وہاں رشوت کے دھبے نہیں ہوتے، وہاں کرپشن کے دھبے نہیں ہوتے، وہاں لوٹ کسوٹ کے دھبے نہیں ہوتے، وہ قبضہ مافیا کے وہاں پہ دھبے نہیں ہوتے. پیوند تو ہو سکتے ہیں، کوئی کپڑا ادھر سے لیا، کوئی ٹاکی ادھر سے لی، کوئی پیس ادھر سے لیا، اپنے دامن کو سجا لیا، لیکن وہ دامن جو سلا ہوا تھا عمر فاروق کا، وہاں سے تقوی کی خوشبو آ رہی تھی، تقوی کی خوشبو آ رہی تھی. ہاں جی، پھر شعر نہ سنا دوں، کتنا پیارا شعر ہے. دامان توکل کی، جو اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والے ہیں، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، جو رزاق اپنے رب کو مانتے ہیں، رزاق دنیا کے اندر تلاش نہیں کرتے. ان کا عقیدہ ہوتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، ہمارا رزق اللہ کریم نے آسمانوں میں رکھا ہوا ہے، اور اس کا اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں بند انڈے کے اندر بھی چوزے کو اگر آکسیجن دے سکتا ہوں، اس کو غذا دے سکتا ہوں، اسے مرنے نہیں دیتا. وہ میرا اشرف المخلوقات نہیں ہے. اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے. تجھے میں بھوک سے مرنے دوں گا؟ ہو ہی نہیں سکتا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ کریم فرماتے ہیں زمین پر جو بھی جاندار رینگتا ہے یا چلتا ہے، اس کا رزق ہمارے ذمہ ہے. ہم رزاق ہیں، اور صرف رزاق ہی نہیں، ذو القوہ ہیں. ہمارے پاس طاقت ہے، صرف طاقت ہی نہیں، ہمارے پاس اختیار بھی ہے. صرف اختیار ہی نہیں، جسے چاہتے ہیں وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. غیر حساب کے دیتے ہم ہیں. اس کے دینے کی بات بھی عرض کر دوں، وہ اپنوں کو بھی دیتا ہے، بیگانوں کو بھی دیتا ہے، حتیٰ کہ شیطان کو بھی وہی دیتا ہے. یہ جملہ جس نے سمجھ لیا، میں سمجھوں گا کہ وہ سمجھدار اور پڑھا لکھا بندہ ہے. وہ اپنوں کو بھی دیتا ہے، بیگانوں کو بھی دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنی مجلس کے اندر شیطان جس نے کہا تھا مجھے مہلت دے دے، اللہ کریم نے فرمایا میں تجھے قیامت تک مہلت دیتا ہوں. ملی کہ نہ ملی؟ مانگنے کے بعد ملی. اپنا ہے، بیگانہ ہے، صرف بیگانہ نہیں، دشمن ہے. اللہ کی بارگاہ کے عرض کر رہا ہے تیرے سارے بندوں کو ورغلانے کی کوشش کروں گا، تیرے ہر راستے پر بیٹھوں گا، اور تیرے بندے تیری طرف آ رہے ہوں گے، انہیں گمراہ کروں گا، انہیں سرکش بناؤں گا، انہیں غافل کروں گا. اللہ کریم نے فرمایا تو مانگ رہا ہے نا، ہم دینے والے ہیں. اگلا جملہ آخری، اور اس کے اندر بڑا پیار ہے. دیتا ہے اپنوں کو بھی، دشمنوں کو بھی. فرق دینے میں یہ ہے، اپنوں کو اپنی مجلس میں بلا کے دیتا ہے، دشمنوں کو اپنی مجلس سے اٹھا کے دیتا ہے. دیتا ہے جی. اس کے بعد کیا فرمایا؟ اخرج، اے شیطان مردود، نکل جا، تجھے زندگی چاہیے تھی، لے جا زندگی، قیامت تک تجھے مہلت دیتا ہوں، لیکن ہدایت نہیں دیتا
کیونکہ ہدایت صدیق اکبر کے لیے ہے، عمر فاروق کے لیے ہے، بلال حبشی کے لیے ہے۔ تیرا ہدایت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور رہ گئی بات تیرے گمراہ کرنے کی، الا عبادک منہم المخلصین، جو میرے چنے ہوئے بندے ہوں گے تو انہیں ورگلانے کی کوشش کرے گا، وہ تیرے چنگل کے اندر نہیں پھنسیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر سے لے کے نکلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی باغ کی سیر کروانے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے۔ گھر کے اندر ایگریمنٹ ہو گیا تھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اس ایگریمنٹ کے تحت اور اس معاہدے کے تحت باپ بیٹا گھر سے نکلے، والدہ نے دعائیں دے کے بھیجا، ماں ہو تو ایسی ہو، باپ ہو تو ایسا ہو، بیٹا ہو تو ایسا ہو۔ شوہر نامدار میرے اس اسماعیل کو جو آخری عمر کے اندر مجھے ملا ہے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ مکہ کے اندر کعبہ کے طواف کروانے کے لیے، غلاف کعبہ اس کے سر کے اوپر ڈالنے کے لیے، مینا کے اندر لے کے جا رہے ہو؟ کہاں؟ نہیں فرمایا نہیں کہیں نہیں لے کے جا رہا، منحر میں لے کے جا رہا ہوں، اسے ذبح کرنا ہے۔ جا رہے ہیں، راستے میں شیطان آیا، ماں کو پہلے کہا کہ تمہارے بیٹے کو آج کہاں تمہارے شوہر نامدار لے کے جا رہے ہیں؟ کہا پیچھے ہٹ، تو اور ہمارے رب کے درمیان حائل ہونے والا کون ہوتا ہے؟ پتھر اٹھا کے مارا، پتھر اٹھا کے مارا۔ حاجیوں کیوں جا کر پتھر مارتے ہو؟ وہاں تو شیطان کوئی نہیں ہے، یاد تازہ کرتے ہو۔ رک کے ایک جملہ عرض کر دوں تاکہ میرے من کو بھی اور میرے وجدان کو بھی تسکین ہو جائے۔ اگر وہ یاد تازہ کرنے کے لیے شیطان کو پتھر مارتے ہو تو 12 ربیع الاول شریف کو میلاد کیوں نہیں مناتے؟ یہ نہیں یاد تازہ ہوتی؟ کیوں منع کرتے ہو یارو؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ رسول اللہ کو 12 ربیع الاول شریف کو سجدے ہم کرتے ہیں، سجدے کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر ہمیں خوش ہو لینے دیا کرو، ہماری خوشی میں آپ کیوں جلتے ہیں بھائی؟ ہم خوش ہوتے ہوئے آپ کو اچھے نہیں لگتے؟ اللہ نے فرمایا، اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر 11ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو، فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کا اظہار کیا کرو۔ ہوا خیر مما یجمعون، جو روپیہ پیسہ ٹکا تم جوڑ کے رکھتے ہو نا، جمع کر کے رکھتے ہو، اس سے یہ بہتر ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ خوشی کا اظہار کیا کرو۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ ہم تو اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہیں، ہاں جو اس کے اندر اب خرابیاں در آئی ہیں میں ان کے خلاف ہوں۔ محلوں کو سجا دینا اور رات کو خواتین کو محلے سجے ہوئے دیکھنے کے لیے باہر نکال دینا، کوئی لاجک نہیں ہے، اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ درود پڑھ کے تو خوش نہیں ہوتا، صدقہ خیرات کر کے تو خوش نہیں ہوتا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ لائٹنگ نہ بھی لگائی جائے، دل روشن کر لیا جائے، ساتھ ساتھ چلتے جائے نا، دل روشن کر لیا جائے۔ دل روشن ہوگا قرآن پاک کی تلاوت سے، دل روشن ہوگا احکامات خداوندی پر عمل کرنے سے، دل روشن ہوگا کسی غریب کی جیب گرم کرنے سے، دل روشن ہوگا کسی خاتون بیوہ کے ہاتھ میں 4 پیسے رکھنے سے، دل روشن ہوگا اللہ کے ذکر سے، دل روشن ہوگا فلاحی کاموں کے اندر حصہ لینے سے، دل روشن ہوگا گناہوں سے تائب ہونے سے، دل روشن ہوگا اعمال صالحہ کی طرف سبقت کرنے سے۔ سارے انداز ہیں، سارے انداز ہیں۔ قرآن پاک کو کھول کے پڑھ لیا جائے، قرآن پاک کسی قاری صاحب سے سن لیا جائے، نعت پاک سن لی جائے، اللہ کی حمد سن لی جائے، یہ بھی تو سارے انداز ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جس کا لباس سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا، آخری یہ 12ویں نشانی تھی، اسے مصلی پہ کھڑا کیا جائے گا۔ اب دیکھیے ایک بات عرض کر کے آخری جملہ کو ختم کرتا ہوں، کیا مسجد نبوی شریف کے مسجد اقصیٰ کے اندر جتنے حضرات تشریف فرما تھے ان کے لباس صاف ستھرے نہیں تھے؟ جی صاف ستھرے تھے نا؟ تو یہ ساری خوبیاں بدرجہ اتم ان کے اندر بھی موجود تھیں اور رسول اطہر کے اندر بھی موجود تھی۔ پھر آخری خوبی کی بنیاد پر آپ کو مصلی پہ کیوں کھڑا کیا گیا؟ سوال کی سمجھ آ گئی؟ جواب میں ہی عرض کروں گا، جواب میں ہی عرض کروں گا۔ سارے انبیاء اور رسولان اعظام اپنی اپنی مزارات سے اٹھ کے عالم ارواح میں یہاں تشریف لائے تھے۔ زمینی سفر کسی نے بھی نہیں کیا تھا،
زمینی جب سفر کیا جاتا ہے تو جسم پر لباس پر گرد آلود ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. کہا یہ دیکھ لو مکہ سے بیت المقدس میں پہنچا ہے 1 ماہ کی مسافت سے، لیکن اس کے لباس اطہر پہ گرد کی گرد کا ایک چھوٹا سا شائبہ تک نہیں ہوتا. اس لیے اس نے ظاہری طور پر لباس پہن رکھا ہے، اس کا باطنی بھی لباس ہے. وہ باطنی لباس کی بات تو رہ گئی ادھوری. قرآن پاک نے فرمایا انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. آگے کیا فرمایا کہ یہ لباس سارے اچھے ہیں ظاہری طور پر، لیکن ولباس التقوی ذالک خیر. تقوی کا لباس بہترین لباس ہے. تقوی کا لباس، بھائی یہ جو آنے والا مسافر ہے نا، اس کی بارگاہ کا جو خادم ہے نام ابو بکر ہے، وہ صرف متقی نہیں اتقا ہے. تو اتقا کا لباس جو اس نے پہن رکھا ہے، یہ تو اتقا کا لباس پہنانے والے ہیں، ان کا لباس خوبصورت کیوں نہیں ہوگا؟ اجلا بھی ہوگا، اعلیٰ بھی ہوگا، نفیس بھی ہوگا، قیمتی بھی ہوگا. اور وہ لباس پاک جو آپ کے بطن اطہر کے ساتھ ایک بار لگ گیا، وہ لباس پاک جو ایک بار آپ کے وجود اطہر کے ساتھ لگ گیا، اس کا موازنہ میں کس شے کے ساتھ کر سکتا ہوں؟ علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ وہ مٹی مبارک جو محل شریف کی ہے اور جس میں اطہر کے ساتھ اس وقت بھی مس کر رہی ہے، لمس حاصل کر رہی ہے اور خوشبوئیں لے رہی ہے اور رحمت کا فیضان لے رہی ہے. محل شریف میں پہنچے ہیں نا، جو جہاں مستقل جمعہ پڑھنے والے ہیں ان کو تو میں نے محل شریف کے باہر پہنچا دیا ہے. محل شریف کی مٹی مبارک اور تین مبارک اور وہ غبار پاک جو آپ کے وجود اطہر کے ساتھ لگ رہی ہے، وہ عرش اعظم سے بھی اعلیٰ ہے.